السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ڈلیوری والوں کی پکڑ دکڑ اور عمان کے ویزے کب اوپن ہوں گے پاکستانیوں کے لیے؟ تو بھائی جان، ویزا کا چلیں آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ویزا اوپننگ کی کوئی پکی خبر نہیں ہے۔ جو آثار ہیں وہ یہی ہے کہ اگلے کو 2-4 مہینے سین جو ہے یہ رہے گا۔ اس کے بعد شاید کوئی ٹھنڈی ہوا ہے، جب یہ ویزا کے جرمانے جو ہیں، جب یہ ٹائم گزر جائے گا نا جولائی، تو تب تک شاید، اور اس وقت تک تھوڑا موسم بھی جو ہے نا سرد ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کل تو گرمی بڑی ہے۔ گرمی سے آپ نے بہت ضرور جو ہے نا بچنا ہے۔ سو کیا ہے کہ ویزا اوپننگ کی کوئی آفیشیل اپڈیٹ نہیں ہے، اور جو سرکولیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، وہ بالکل اوکے تھے، اپرووڈ بھی ابھی بھی کچھ آ رہے ہیں، لیکن ان کے ویزے کینسل ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹس اپرووڈ آتا ہے، اسٹیٹس چینج نہیں ہوتا۔ پہلے کیا تھا کہ کچھ اسٹیٹس بھی نہیں آتا تھا، ابھی اسٹیٹس آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ ایون کہ پرانی اپلیکیشنوں کا آتا ہے، جس دن اپرووڈ کا اسٹیٹس آتا ہے وہ ڈیٹ وہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جناب پچھلے 1-2 ہفتوں میں یہی سمجھ رہے تھے لوگ کہ جو واقعی اوپن ہو گئے، واقعی اوپن ہو گئے، تو نہیں ہوئے۔ اسٹیٹس اگر اپرووڈ آ رہا ہے تو یقین نہیں کرنا۔ ایون کہ فیک ویب سائٹ جو ہے نا وہ آج کل بڑی ایکٹیو ہیں، آپ نے ان کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھیں۔ بار کوڈ سکین کرنا ہے، اور اگر وہ آر او پی ای ویزا کی ویب سائٹ کے اوپر جاتا ہے، میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویزا کیسے چیک کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ سو صرف فیملی ویزا اوپن ہے، وہ بھی آپ کا جو میاں بیوی ہیں یا بچے، ان کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ کوئی دوسرا ویزا اوپن نہیں پاکستانی کے لیے۔ جی سی سی میں رہتے ہیں تو بھی آپ کو رات الویزا نہیں ملتا۔ جو ہائی پروفیشنل ہیں، جس میں ڈاکٹر، انجینئر، مدیر، یہ وہ اس طرح کے جو ٹائٹل ہیں، ان کے لیے اگر آپ دوسرے ملکوں میں آپ کے پاس یہ ویزا ہے تو آپ عمان آ سکتے ہیں۔ اسی طرح یو اے ای جانا ہے تو یو اے ای کا ویزا پاکستانی کو جی سی سے مل رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کا اگر ادھر ویزا اچھا ہے، آپ کا عمان میں ٹائٹل اچھا ہے، آپ نے یو اے ای جانا ہے تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، موسٹلی چانس مل جاتا ہے۔ جو لیبر کیٹیگری یا لو کیٹیگری کے ویزے ہیں ان کو نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ سعودی عربیہ کا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویزا بین ہے، پھر عمرہ کا اسپیشل ویزا لینا پڑتا تھا، ابھی وہ حج کی وجہ سے بند ہے۔ تو جب تک حج ختم نہیں ہو جاتا، دوبارہ سے ویزا عمرہ کے شروع نہیں ہو جاتی، عمرہ کا پروسیس شروع نہیں ہوتا، تب تک آپ نے وہ پنگا بھی نہیں لینا۔ اچھا، ابھی آ جائیں جی ڈلیوری والوں کی طرف۔ ڈلیوری والوں کی پکڑ دکڑ جو ہو رہی ہے پچھلے 1 ہفتے میں بہت زیادہ ہوئی۔ لوگوں نے احتجاج بھی دیکھنے میں آئے، کہیں کہیں لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، جن کمپنیز کے لیے وہ کام کرتے تھے ان کے پاس کہ جی آپ کے لیے آپ کو سبسڈیز دے رہے ہیں ہم، تو یہ جو ہے نا نامناسب ہے کہ آپ سٹینڈ نہیں لے رہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے، امارات کی بہت ساری ویڈیوز تھیں کہ جی اتنے لوگوں کو پکڑ لیا، اتنے لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو آپ جو کر رہے ہیں، جن کا لگا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، ایز پر لاء آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے فی الحال منع ہے، لیکن چلیں چل رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن جب پکڑ دکڑ کا معاملہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی جب اتنے لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے تو ساتھ میں کسی کو پکڑا جا رہا ہے، تو یہ بھی ناانصافی ہے، واقعی ناانصافی ہے، ٹھیک ہے۔ دیتے ہن کنہ کا بندہ کھول کے بولے کتنے بولے۔ سو عمان گورنمنٹ کو جو ہے نا کوئی فکس میکانزم بنانا چاہیے، اس کو پرماننٹ سولو کر دینا چاہیے کہ کون کیا کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح باقی بہت ساری جابس بین ہیں، ان کے اوپر بڑی سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے، ادھر جو ہے اناؤنسمنٹ تو ہو رہی ہے، یا تو پھر اس کو ٹوٹلی بند کر دیں یا پھر ٹوٹلی اوپن کر دیں، یا جو بھی شرائط ہیں، ٹرمز ہیں، وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ یہ اس طرح کی پریشانی کسی کو نہ ہو۔ سو اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں، ڈرائیونگ کے حوالے سے، ڈلیوری کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، جس طرح بہت زیادہ لوگ جو ہے پک اینڈ ڈراپ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ کمرشل پرپز کا اگر ثابت ہو جائے، ایون کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو دو دوست بھی اکٹھے گھومنے پھرنے جاتے تھے، ان کو جرمانہ ہو جاتا تھا۔ مگر ڈیوٹی آورز میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے لازمی، باقی یعنی 7 to 5 جو ہے آپ کو کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، بڑے سارے جو ہے نا جگاڑ لائی کھڑے ہیں، تو یہ کام نہیں کریں۔ ہاں، ٹرانسپورٹیشن میں دوسرا یہ بھی ہے، منسٹری آف ٹرانسپورٹ والے پکڑتے ہیں، اگر آپ کی گاڑی میں بہت زیادہ سامان ہے، گاڑی آپ کی اپنی ہے، آپ بائی انڈیویجولز ہیں، اور سامان کی بھی ترسیل ایسے ہوتی ہے پرائیویٹ گاڑیوں میں، ٹھیک ہے، اتوں ہوتے یہ وہ، تو وہ بھی الاؤ نہیں ہے ایز پر لاء، ٹھیک ہے، وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو بھی 200-300 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ اور ایئرپورٹ پر فی الحال بہت نرمی ہے، ایئرپورٹ پہ اکا دکا کوئی پکڑا جائے تو کسی کو جرمانہ کرتے ہیں، ورنہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ پک اینڈ ڈراپ آج کل کر سکتے ہیں۔ عمر صاحب ہمیں پک اینڈ ڈراپ کرنے گئے تھے، کوئی ٹینشن نہیں، ہم بھی بہت سارے دوست صاحب آپ کو کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی شاد و نادر بات چیزوں پہ جدی تھوڑی ہوئے وہ آہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی ہاں جی، یہ بھی بتا دیں ویسے نہیں کہ پتہ چلے کہ نہیں، ایئرپورٹ کی تو خبر آئی تھی بھائی، ایئرپورٹ پک اینڈ ڈراپ الاؤڈ ہے،
اچھا ہاں جی، جب پہلے بین کیا تھا اس کے بعد کلیریفیکیشن احتجاج سوشل میڈیا کے اوپر یہ وہ، تو بعد میں خبر آ گئی تھی 2 سال پہلے، یہ کووڈ میں ہوتا ہے 21-22 میں ایسا ہوا تھا، تو اس وقت خبر آ گئی تھی کہ آپ پک اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اگر کمرشل لیول پہ ان کو لگے نا شک ہو کہ جی آپ یہ آپ کا دوست نہیں ہے یا آپ کی فیملی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیم کمپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر تاکدین ہے، تو ادھر پھر آپ کو بڑی کلیریفیکیشن دینے کے بعد ہی جان چھوڑتی، لیکن آج کل کیسز کم ہے، یہ آپ مانیں گے۔ اور مزید خبریں پھر UK ویزا کے حوالے سے ہے، وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔